کے لیے خوب ہیں، اور اس کے ساتھ جو دوسری روایت ہمارا آج کا موضوع ہے، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب۔ ایک مسلمان کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی جو پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، ایک مسلمان اپنے ایمان کو معیاری ایمان بناتا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس ایمان کی۔ تو یہ روایت بھی ان روایات میں سے ہے، یہ اصول بھی ان اصولوں میں سے ہے جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اور ایمان کے لیول کو انسان بڑھتا ہوا محسوس کرتا ہے کہ جب وہ اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے وہی دوسرے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے، اسلامی معاشرت اور بھائی چارے کی بنیاد بھی اسی بات ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس سے حسد نہ کیا جائے، چاہتا ہے کہ اس کی غیبت نہ کی جائے، چاہتا ہے کہ اس کی چغلی نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے تو وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ بھی وہی کرے جو خدا نے کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خیر خواہی اور مخلص جو محبت ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے۔ ایک مسلمان کی خیر خواہی جو اسلام کا بنیادی تعلیمات میں سے ہے، تو اس طرح ایک مسلمان اپنے بھائی سے اخلاص کے ساتھ محبت اور خیر خواہی کے جو احساسات ہیں وہ اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خود غرضی اور انسان جو اپنے ہی آپ میں خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، اس عمل سے یا اس اصول سے خود پسندی اور خود غرضی کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اس کو ہمیشہ ہی اپنے آپ کی فکر ہو، وہ اپنے سے آگے کسی کا سوچنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ وہ اس کو یہ بات کبھی ذہن میں نہیں آتی کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے، میرے خاندان کے علاوہ، میرے متعلقہ لوگوں کے علاوہ بھی کچھ ہے، وہ یہ بات کبھی سوچتا ہی نہیں۔ لیکن جب وہ یہ بات ذہن میں رکھے گا میں نے اپنے لیے جو پسند کرنا وہی کسی کے لیے کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ خود غرضی اور خود پسندی جیسی موذی جو مرض ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ پانچویں بات اور اس حدیث کے حوالے سے آخری بات وہ یہ ہے کہ سماجی طور پر، معاشرتی طور پر انصاف اور جو اتحاد کے اصول اور قوانین وضع کیے جاتے ہیں، اس میں جب تک یہ بات بنیادی طور پر شامل نہیں ہو سکتی معاشرے میں انصاف نہیں آ سکتا۔ معاشرتی انصاف کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان ہر چیز میں ایک معیار قائم کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی کسی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ عزیزان گرامی، جس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلے گا انشاءاللہ بہترین اور خوبصورت معاشرہ وہ تشکیل پا سکے گا، جس میں نفرت، حسد، غرضی اور خود پسندی اور یہ ساری کی ساری مصیبتیں اور بیماریاں ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ عام طور پر اپنے لیے جو پسند کرنا دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا، یہ عمومی معاملات میں ہے، یہ عمومی معاملات میں ہے، عمومی باہمی دلچسپی امور کے بارے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری عمومی رویوں کے بارے میں ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم سب پسند کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو اگلی روایت ہے کہ ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم اس کو دوبارہ ذکر نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری اگلی روایت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی بھائی چارے کی جو بنیادیں ہیں اس میں مختصر اور جامع اصول بیان فرمائے ہیں جس سے ایک معاشرہ خوبصورت ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ تم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے پڑوسی کا وہ احترام کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس بارے میں بہت سی روایات ہیں، پورا باب ہے اس موضوع پہ، پڑوسیوں کا احترام
لیکن صرف ایک بات کر کے، ایک روایت کر کے ہم اگلی بات کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے پڑوسیوں کے بارے میں سلوک کا کہتے رہے اتنا کہا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں اللہ تعالیٰ حصہ دار اور حقدار ہے، اور پڑوسی ہے جس کی گواہی لی جائے گی، پڑوسی ہے جس کی گواہی مانی جائے گی، اور اللہ کے ہاں انتم شہداء فی الارض، ہم سب اللہ کے ہاں گواہ ہیں، اور پڑوسیوں کی گواہی وہ سب سے زیادہ مانی جائے گی۔ اور پڑوسی وہ بھی جو رشتہ دار پڑوسی ہیں، جو رشتہ دار نہیں ہے وہ پڑوسی، اور جو پڑوسی جو وقتی طور پر جز وقتی آپ کے سفر کا ساتھی، آپ کے کھیت کا ساتھی، یا کوئی بھی جو جز وقتی ہو یا کل وقتی ہو، ہر طرح کے پڑوسی کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہ دینا۔ ایون کہ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، روڈ پہ ہیں، تو کچھ وقت کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے جو آپ کے ساتھ ملتا ہے، آپ کے قریب جا رہا ہے، اس کو بھی تکلیف نہ دینا، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ دوسرا اصول اس روایت میں جو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کا وہ اکرام کرے۔ اکرام ہمیشہ ہی انسان اپنی استطاعت اور اپنے آپ کو دیکھ کر ہی کرتا ہے، لیکن یہ اصل میں بتانا مقصود، اکرام اس کو کہتے ہیں جو انسان اپنے دل سے کرتا ہے اور اپنے مہمان کو وہ ایک عزت و احترام اور ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جب مہمان بوجھ بن جائے تو اس میں انسان کچھ کھلائے پلائے بھی، اپنے آپ کو کھپائے بھی، لیکن وہ اس کو اکرام نہیں ہم کہہ سکتے۔ اکرام وہ ہے جو انسان اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، اس لیے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے اور اللہ نے میرے پاس اس کو بھیجا ہے، مجھے اس کی مہمانی کی، اس کی میزبانی کی سعادت بخشی ہے، میں جو اس کے ساتھ میزبانی کروں گا اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ ضرور عنایت فرمائیں گے۔ اور اس میں آپ نے بہت سی صحابہ کی جو صالحہ مسلم کی وہ مشہور واقعہ بھی ہے۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان گھر میں لے کے جاتے ہیں، بچوں کے لیے بس کھانا تھا، باقی کچھ نہیں تھا، بچوں کو بہلا کے سلا کے سلایا، اور مہمان کی جو روایات تھی مہمان نوازی کی، اس میں میزبان نے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہوتا تھا، راگ بند کیا گیا، میزبان خالی منہ ہلاتا رہا، مہمان کھاتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی تشریف لائے جو بات کہنے کی ہے، آپ ان کو دیکھ کر مسکرائے۔ آپ نے کہا میرے پیارے صحابی، بات یہ ہے جو تو نے رات کیا ہے اس عمل کو دیکھ کر میرا اللہ بھی مسکرا اور میں بھی تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ بتائیے گا کہ وہ عمل جس پر اللہ مسکرا دے اور زمین پر اس کا محبوب مسکرا دے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مزید شاید کچھ بات کہنے کی ضرورت ہے۔ اسی روایت میں آخری بات وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو بندہ اللہ پر آخرت کے دن ایمان رکھتا ہے وہ چاہیے اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اچھی بات اگر نہیں کی جائے گی، کسی کو تکلیف دی جائے گی، غیبت اور چغلی کی جائے گی، آنا دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کو اور بہت سی زبان کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں زبان کے زخم جو ہے بڑی معروف ہے، زبان کے زخم ختم نہیں ہوتے، وہ مندمل نہیں ہوتے، وہ بڑی دیر تک رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ہاتھ اور زبان اور ہاتھ کی برائیوں سے بچنے کا حکم دیا، پہلے زبان کی برائیاں پھر ہاتھ کی برائیاں، کیونکہ زبان کی برائیاں بسا اوقات بڑھ جاتی ہیں ہاتھ کی برائیوں سے۔ یہ ایک مسلمان اگر اچھی بات کر سکتا ہے تو وہ کرے، ورنہ خاموش رہے۔ اس میں ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی جاتی ہے، جب بندہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس میں بلائی نہیں ہوتی تو وہ جہنم کی گہرائی میں اتنا گرتا ہے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان کی مسافت ہے، اللہ اس کو جہنم کی گہرائیوں میں اتنا گرا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم۔ عزیزان گرامی، ہم اپنی زبان کو، کسی کے ساتھ آپ کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا ہے ہم نے اپنی زبان کو ہمیشہ حرکت میں رکھنا ہے؟ یہ کوئی ضروری بات ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اچھی بات کریں اور نہ خاموش ہو جائیں۔ اور
اس حوالے سے جو جملہ شروع میں بولا گیا، ہر بات کے شروع میں من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے ساتھ 3 باتیں بیان کی گئی۔ تو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو شروع میں لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ وہی کرے جو اللہ کی منشا اور اس کی مرضی ہے۔ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے قیامت کے دن اس کے سامنے بالکل وہی حساب سامنے آ جائے گا۔ اس لیے اس کو چاہیے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے کہ اللہ کا حکم ہے، اور قیامت کے دن پڑوسی کی گواہی لیجیے۔ اس کو چاہیے اپنے مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور قیامت کے دن اس کا حصہ مقدار ہوگا۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن سے ڈرتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا، اس کو چاہیے اپنی زبان کو بہترین استعمال کرے، اور اللہ خاموشی بہتر ہے، اور اذکار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان ساری